بے شک وہ لوگ جو پسند کرتے ہیں اس بات کو کہ ایمان والوں میں بے حیائی پھیلے، یہ ویلنٹائن ڈے بے حیائی ہے، یہ ویلنٹائن ڈے بے حیائی ہے، بے حیائی کو فروغ دیا جاتا ہے، حیا کی تمام حدود کو پامال کیا جاتا ہے۔ جو اس بات کو فروغ دے رہے ہیں اور جو اس کام کے اندر شامل ہیں وہ سن لیں، لہم عذاب علیم فی الدنیا والآخرہ، ان کے لیے دردناک عذاب ہے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ یہ میری بات نہیں ہے، یہ میرا کسی مفتی کا فتویٰ نہیں ہے، قرآن کا پیغام ہے۔ سورہ نور ہے، پڑھ لیں، دوسرے رکوع کی سورہ نور ہے، دوسرا رکوع ہے اور اس کی آخری آیات ہے۔ دولت دی، جوانی دی، صحت دی، اقتدار دیا، گھر بار دیا، اولاد دی، رشتہ دار دیے، تجارت دی، جو بھی دیا اگر وہ خدا نخواستہ تم سے چھن جائے تو یوں کہو کہ اس میں اگر رب راضی ہے تو میں بھی راضی ہوں۔ اے اللہ اگر اس حال میں تو راضی ہے میں تجھ سے راضی ہوں۔ شکر کے الفاظ۔ اور اگر یہ تمام تر نعمتیں مل جائیں، پریشانیوں کے بعد، دکھوں کے بعد، تکالیف کے بعد اگر آسانیاں آ جائیں، راحتیں آ جائیں تو اللہ کے حضور سجدہ ریز ہو جاؤ، اللہ کے حضور سجدہ ریز ہو جاؤ۔ یوں نہ کہو کہ یہ میری اپنی محنت کا نتیجہ ہے، یوں نہ کہو یہ میری اپنی محنت کا نتیجہ ہے۔ مشکل کے وقت صبر کرو اور راحت کے وقت شکر کرو، اور یہی دونوں راستے تمہیں جنت کے دروازے پر لا کر کھڑا کر دیں گے۔ آج دنیا والے جو ہیں وہ علماء کو، دین پر چلنے والوں کو، دین حق کا پیغام پہنچانے والوں کو طرح طرح کے القابات سے نوازتے ہیں، طرح طرح کے جملے کستے ہیں، لیکن کبھی پریشان نہ ہونا، کبھی پریشان نہ ہونا۔ یوں سمجھ لو کہ اگر دین حق کا پیغام پہنچاتے ہوئے تمہیں کسی نے کوئی برا جملہ کہہ دیا اور تم نے صبر کر لیا، تم نے نبی کی ایک سنت پر عمل کر لیا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فَلَعَلَّكَ تَارِكٌ بَعْضَ مَا يُوحَىٰ إِلَيْكَ وَضَائِقٌ بِهِ صَدْرُكَ أَن يَقُولُوا لَوْلَا أُنزِلَ عَلَيْهِ كَنزٌ أَوْ جَاءَ مَعَهُ مَلَكٌ إِنَّمَا أَنتَ نَذِيرٌ وَاللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ وَكِيلٌ أَمْ يَقُولُونَ افْتَرَاهُ قُلْ فَأْتُوا بِعَشْرِ سُوَرٍ مِثْلِهِ مُفْتَرَيَاتٍ وَادْعُوا مَنِ اسْتَطَعْتُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ فَإِن لَّمْ يَسْتَجِيبُوا لَكُمْ فَاعْلَمُوا أَنَّمَا أُنزِلَ بِعِلْمِ اللَّهِ وَأَن لَّا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ فَهَلْ أَنتُم مُّسْلِمُونَ من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون صدق الله مولانا العظيم۔ میرے انتہائی واجب الاحترام سامعین اعظام، اللہ رب العزت کا لاکھ لاکھ شکر اور اس کا احسان و فضل و کرم ہے کہ اس نے ہمیں محض اپنی توفیق، اپنے کرم، اپنے فضل سے اپنے گھر میں آنے کا موقع عطا فرمایا، اور پھر خلاق عالم نے ہم پر یہ احسان عظیم فرمایا کہ اس پرفتن دور کے اندر رب تعالیٰ نے ہمیں اپنا ایک عظیم حکم یعنی فرض نماز باجماعت پڑھنے کی توفیق عطا فرمائی، اور پھر خلاق عالم نے ہم پر اپنا فضل و کرم فرماتے ہوئے ہمیں اپنے ہی گھر میں بٹھا کر اپنا پاک کلام سننے اور سمجھنے کی توفیق نصیب فرما دی۔ محترم سامعین گرامی قدر، یہ قرآن عظیم، یہ قرآن مجید وہ عظیم کتاب ہے
کہ جس کو نہ سکھانے کا حق میں ادا کر سکتا ہوں، نہ سیکھنے کا حق آپ ادا کر سکتے ہیں۔ یہ تو محض خلاق عالم کے فضل و کرم سے ہم سب ایک نسبت قائم کرنے کے لیے اکٹھے ہو جاتے ہیں کہ ہماری سیکھنے اور سکھانے والوں سے نسبت ہو جائے، اور نسبت کے بدلنے سے مقام بدل جاتا ہے، نسبت کے بدلنے سے مقام بدل جاتا ہے۔ یہ ورق قرآن پاک کا ایک جگہ بنا، اس کے ساتھ کئی اور اوراق بنے ہوں گے، لیکن ان اوراق میں سے یہ ورق قرآن مجید کے لیے منتخب ہوا۔ اس ورق کی نسبت قرآن سے ہوئی، ہم اس ورق کا بھی احترام کرتے ہیں۔ یہ تپائی کہ جس پر قرآن رکھا ہے، یہ ایک شیشہ ہے، فیکٹری کے اندر اس کے ساتھ کئی اور اس جیسے شیشے تیار ہوئے، لیکن ان کا احترام نہیں ہے، اس شیشے کا احترام ہے۔ کیوں احترام ہے؟ کہ اس شیشے کی نسبت اب قرآن سے ہو گئی۔ خلاق عالم کی بارگاہ سے امید ہے کہ کل قیامت کے دن رب تعالی ہمیں اتنا کہہ دینے پر چھوڑ دیں گے کہ میرے ان بندوں کی نسبت میرے کلام سے تھی، میرے ان بندوں کی نسبت میرے کلام سے تھی۔ سیکھنا اور سکھانا تو بہت آگے کی بات ہے، نہ ہم سیکھنے کا حق ادا کر سکتے ہیں، نہ میں سکھانے کا حق ادا کر سکتا ہوں۔ یہ تو محض ایک نسبت قائم کرنے کے لیے ہم اکٹھے ہو جاتے ہیں۔ اللہ رب العزت اس نسبت پر ہمیں ثابت قدم رہنے کی توفیق بھی نصیب فرما دے۔ گزشتہ درس کے اندر آپ حضرات کے سامنے جو مضامین عرض کیے تھے، ان مضامین میں ایک مضمون یہ بھی تھا کہ رب تعالی اس حضرت انسان کو جب رحمت دیتے ہیں، نعمت دیتے ہیں، کوئی آسانی دیتے ہیں، کوئی بھلائی دیتے ہیں، پھر اس کے بعد اس سے اس رحمت کو یا نعمت کو یا بھلائی کو واپس لیتے ہیں، تو یہ انسان جو ہے مایوسی کی دلدل میں پھنس جاتا ہے، مایوس ہو جاتا ہے، ناشکرا بن جاتا ہے۔ اور جب رب تعالی اسے آزمائش کے بعد، تکلیف کے بعد، پریشانی کے بعد کوئی نعمت دیتا ہے تو یہ انسان تکبر میں آ جاتا ہے، نعمت چھن جانے پر ناشکرا بنتا ہے، اور تکلیف کے بعد نعمت کے مل جانے پر تکبر کرتا ہے۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں کہ مجھے یہ دونوں ادائیں پسند نہیں ہیں، نہ میری ناشکری کرو اور نہ میری ذات کے سامنے تکبر کرو۔ اے اللہ پھر کیا کریں؟ ہر حال کے اندر صبر کرو اور نیک اعمال کرتے رہو۔ نعمت چھن گئی ہے نا، دولت دی، جوانی دی، صحت دی، اقتدار دیا، گھر بار دیا، اولاد دی، رشتہ دار دیے، تجارت دی، جو بھی دیا، اگر وہ خدا نخواستہ تم سے چھن جائے تو یوں کہو کہ اس میں اگر رب راضی ہے تو میں بھی راضی ہوں۔ اے اللہ اگر اس حال میں تو راضی ہے، میں تجھ سے راضی ہوں۔ شکر کے الفاظ۔ اور اگر یہ تمام تر نعمتیں مل جائیں، پریشانیوں کے بعد، دکھوں کے بعد، تکالیف کے بعد اگر آسانیاں آ جائیں، راحتیں آ جائیں، تو اللہ کے حضور سجدہ ریز ہو جاؤ، اللہ کے حضور سجدہ ریز ہو جاؤ۔ یوں نہ کہو کہ یہ میری اپنی محنت کا نتیجہ ہے، یوں نہ کہو یہ میری اپنی محنت کا نتیجہ ہے۔ مشکل کے وقت صبر کرو اور راحت کے وقت شکر کرو، اور یہی دونوں راستے تمہیں جنت کے دروازے پر لا کر کھڑا کر دیں گے۔ اولئک لہم مغفرۃ واجر کبیر۔ یہ مغفرت اور بہت بڑا اجر کس کے لیے ہے؟ صبر کرنے والوں کے لیے اور نیک اعمال کرنے والوں کے لیے۔ آج جو میں نے آیات آپ حضرات کے سامنے تلاوت کی ہیں، ان آیات کے اندر اللہ رب العزت سب سے پہلے
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بطور تسلی کے چند کلمات کہہ رہے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دین کی دعوت دینا شروع کی نا تو ہر طرف سے تکالیف، مصائب کا سامنا کرنا پڑا۔ کسی نے کیا کہا، کسی نے کیا کہا، کیا اپنے کیا پرائے سارے دشمن بن گئے۔ کسی نے ساحر کہا، کسی نے مجنوں کہا، کسی نے دیوانہ کہا۔ ذرا سوچئے، آج ہم دین حق کی دعوت اگر کسی کو دیتے ہیں، ایک مرتبہ اگر ہمارے مزاج کے خلاف کوئی بات کر دے، دوبارہ ہم اس سے بات کرنا گوارا نہیں کرتے۔ آج اگر ہم ایک بندے کو کہیں کہ بھائی نماز پڑھ لو، اگر وہ ہماری طبیعت کے خلاف کوئی بات کر دے تو ہم کہتے ہیں کہ چھوڑو اس بات کو، چھوڑو اس بندے کو، یہ بندہ ہے یا ایسے بات کرنے کی تمیز ہی نہیں ہے۔ آقا دو جہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تو طائف والوں نے پتھر مارے تھے، طائف والوں نے پتھر مارے، آپ کی پنڈلیاں مبارک لؤلؤان ہو گئیں۔ کیا مکہ مکرمہ کی دھرتی پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ظلم نہیں ڈھایا گیا؟ وہ نبی کے جس کا واسطہ دے کر بیت اللہ کی دیوار کے سائے کے نیچے کھڑا کر کے رب سے لوگ مانگا کرتے تھے کہ اللہ اس نورانی مکھڑے کے صدقے تو ہمیں بارش عطا فرما، اللہ اس کے طفیل، اس کے صدقے ہمیں تو رزق عطا فرما، ہماری پریشانیاں دور فرما۔ جب اسی نورانی مکھڑے نے دین حق کی دعوت دی تو انہوں نے ہی ان کا بائیکاٹ کر دیا، سوشل بائیکاٹ، کھانا پینا بند، تمام تعلقات ختم۔ لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہیں بد دعا کے جملے نہ کہے، ہدایت کے لیے ہی رب سے مانگتے رہے، اللہ انہیں ہدایت دے دے، اللہ انہیں ہدایت دے دے۔ یہاں تک کہ ایک وقت آیا، کفار مشرکین آئے سامنے، آ کر کہا کہ اللہ کے نبی، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہم جھگڑا ختم کرتے ہیں، آپ ہمارے معبودوں کو برا کہنا چھوڑ دیں، ہم آپ کے معبود کو برا کہنا چھوڑ دیں گے، آپ ہمارے معبودوں کی عبادت کریں 1 سال، ہم آپ کے معبود کی عبادت کریں گے 1 سال۔ پڑھیے سورہ کافرون کا شان نزول، یہاں تک مطالبے ہوئے تو اللہ رب العزت نے اپنے حبیب کو بطور تسلی کے کہا کہ اے میرے حبیب، آپ ان کی باتوں سے دل برداشتہ نہ ہو، آپ ان کے کہنے کی وجہ سے وحی کے پیغام کو چھوڑ نہیں سکتے، آپ ان کی وجہ سے دل برداشتہ نہ ہو، پریشان نہ ہو، دل چھوٹا نہ کریں۔ اور وہ کیا کہتے تھے کہ اگر یہ نبی ہے، اگر یہ نبوت کا اعلان کر رہا ہے تو جس رب نے اسے نبوت عطا کی ہے اس رب نے اسے دولت کیوں نہیں دی؟ انہوں نے نبوت کو دولت کے ساتھ ملایا کہ نبی وہ ہوگا کہ جس کے پاس دولت زیادہ ہوگی، یا پھر اگر یہ نبی ہے تو اس کے ساتھ کوئی فرشتہ کیوں نظر نہیں آتا جو اس کے ساتھ ساتھ چلے؟ انہوں نے نبی کو معاذ اللہ ما فوق الانسان سمجھ لیا تھا۔ انہوں نے کہا نبی نہ بازار کے اندر چل سکتا ہے، نہ کھا سکتا ہے، نہ پی سکتا ہے، نہ باقی معاملات کر سکتا ہے، نبی اس سے اوپر کی کوئی چیز ہے۔ یہ جملے وہ آ کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کہا کرتے تھے کہ اگر تم نبی ہو تو پھر وہ تمہارے پاس دولت کیوں نہیں ہے، تمہارے ساتھ فرشتہ کیوں نہیں ہے، تم مکہ کی گلیوں میں چلتے پھرتے کیوں ہو، تم بازار کے اندر کیوں جاتے ہو، تمہارے گھر کے معاملات، اولاد ہے، بیوی ہے، یہ کیوں ہے؟ تو اللہ رب العزت نے بطور تسلی کے کہا کہ اے میرے حبیب، آپ کا کام تو صرف ڈرانا ہے، آپ ان کی باتوں سے دل برداشتہ نہ ہو، میں جانوں اور یہ جانیں، جو آپ کا کام ہے وہ کرتے رہیں، جو آپ کا کام ہے وہ کرتے رہیں۔ اس سے ایک بات اور بھی سمجھ لیجئے،
ہم دین حق کا کام کرتے رہیں، دنیا والے جو کہتے ہیں کرتے رہیں، وہ دنیا والے جانے اور رب جانے، ہمارا جو کام ہے وہ ہم کرتے رہیں، ہمارا جو کام ہے نا وہ کرتے رہیں۔ آج دنیا والے جو ہیں وہ علماء کو، دین پر چلنے والوں کو، دین حق کا پیغام پہنچانے والوں کو طرح طرح کے القابات سے نوازتے ہیں، طرح طرح کے جملے کستے ہیں، لیکن کبھی پریشان نہ ہونا، کبھی پریشان نہ ہونا۔ یوں سمجھ لو کہ اگر دین حق کا پیغام پہنچاتے ہوئے تمہیں کسی نے کوئی برا جملہ کہہ دیا اور تم نے صبر کر لیا، تم نے نبی کی ایک سنت پر عمل کر لیا، تم نے نبی کی سنت پر عمل کر لیا۔ اس لیے کبھی بھی دل برداشتہ نہ ہو۔ رب تعالیٰ یہی بات قرآن مجید فرقان حمید کے اندر اس انداز میں فرما رہے ہیں کہ فَلَعَلَّكَ تَارِكٌ بَعْضَ مَا يُوحَىٰ إِلَيْكَ، اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، جو وحی آپ پر نازل کی جا رہی ہے، کیا یہ ممکن ہے کہ تم اس کا کوئی حصہ چھوڑ بیٹھو؟ وَضَائِقٌ بِهِ صَدْرُكَ أَن يَقُولُوا لَوْلَا أُنزِلَ عَلَيْهِ كَنْزٌ أَوْ جَاءَ مَعَهُ مَلَكٌ، اور اس سے تمہارا دل تنگ ہو جائے کیونکہ یہ لوگ کہتے ہیں کہ ان پر کوئی خزانہ کیوں نازل نہیں ہوا، یا کوئی فرشتہ ان کے ساتھ کیوں نہیں آیا۔ انما انت نذیر، آپ کا کام تو ڈرانا ہے۔ آپ مشرکین مکہ کو ان کی بدعمالیوں پر ڈراتے رہیں، آپ ان کے شرک پر انہیں ڈراتے رہیں کہ اگر شرک نہیں چھوڑو گے، بدعمالیاں نہیں چھوڑو گے تو خلاق عالم کی بارگاہ میں جب پہنچو گے تو اللہ رب العزت کے حضور پہنچ کر تمہیں ان کی سزاؤں کا سامنا کرنا پڑے گا۔ آپ کا کام تو یہ ہے۔ واللہ علی کل شیء وکیل، اللہ ہر چیز کا مکمل اختیار رکھتا ہے۔ یعنی میں نے شروع میں جو کہا نا کہ اے نبی آپ اپنا کام کرتے رہیں، میں جانوں اور یہ مشرک جانے پر۔ اللہ رب العزت جو ہے وہ ہر چیز کا مکمل اختیار رکھتا ہے۔ اور پھر مشرکین مکہ ایک اور جملہ کہا کرتے تھے جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم قرآن پڑھ کر انہیں سناتے اور کہتے کہ یہ وحی الہی ہے، ام یقولون افترا، بھلا کیا یہ لوگ یوں کہتے ہیں کہ یہ وحی اس پیغمبر نے اپنی طرف سے گھڑ لی ہے، آپ پر جھوٹ باندھتے ہیں، آپ پر افترا باندھتے ہیں، کہتے ہیں کہ یہ معاذ اللہ محمد کا گھڑا ہوا کلام ہے۔ قل فاتوا بعشر سور مثلہ مفتریات وادعوا من استطعتم من دون اللہ ان کنتم صادقین۔ اے پیغمبر پھر ان سے کہہ دیجئے اگر یہ معاذ اللہ میرا گھڑا ہوا کلام ہے نا، میں نے یہ کلام بنایا ہے نا، تم بھی اس جیسی 10 صورتیں لا کر دکھاؤ، تم بھی اس جیسی 10 صورتیں بنا لاؤ، اور اس کام میں مدد کے لیے اللہ کے سوا جن کو تم پکارتے ہو ان کو بھی بلا لو، جنہیں تم اپنا معبود بناتے ہو نا، جنہیں تم اپنا معبود سمجھتے ہو انہیں بھی مدد کے لیے بلا لو، وہ بھی تمہاری مدد کے لیے آ جائیں۔ ان کنتم صادقین، اگر تم اپنے وعدے کے اندر سچے ہو، اگر تم اپنے قول کے اندر سچے ہو۔ یہاں پر اللہ تعالیٰ نے 10 صورتوں کا کہا، 10 صورتیں بنا کر لاؤ۔ گزشتہ سورت کے اندر سورہ یونس کے اندر آپ نے یہ سماعت فرمایا کہ رب تعالیٰ نے کہا ایک صورت بنا کر لاؤ۔ سورہ بقرہ کے اندر بھی آتا ہے کہ ایک صورت بنا کر لاؤ۔ یہاں 10 صورتوں کو کیوں کہا؟ علماء مفسرین نے اس کے بہت سارے جواب دیے ہیں۔ آسان فہم جواب جو ہے وہ یہ ہے کہ جس کو حضرت امام رازی رحمہ اللہ نے نقل کیا ہے، اور یہ جواب آپ لوگوں کو بھی یاد ہونا چاہیے۔ کوئی بھی سوال کر سکتا ہے کہ کہیں پر رب تعالیٰ ایک صورت کا کہہ رہا ہے، کہیں 10 صورتوں کا کہہ رہا ہے۔ سب سے پہلے جو رب تعالیٰ نے اپنے حبیب کو کہا کہ ان کو کہو لا کر دکھائیں صورتیں، سب سے پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 10 صورتوں کا کہا تھا۔ یہ سورہ ہود مکی ہے،
اس سے پہلے جو سورہ یونس گزری ہے وہ بھی مکی ہے۔ ترتیب کے اعتبار سے، اور یہ قرآن مجید جو ہے یہ ترتیب نزولی پر نہیں ہے، ترتیب توفیقی پر ہے، ترتیب توفیقی پر ہے، ترتیب نزولی پر نہیں ہے۔ ترتیب نزولی کے اعتبار سے، نزول کے اعتبار سے سورہ ہود پہلے نازل ہوئی ہے اور سورہ یونس بعد میں نازل ہوئی ہے۔ سورہ ہود پہلے نازل ہوئی ہے اور سورہ یونس جو ہے وہ بعد میں نازل ہوئی ہے، اور یہ دونوں صورتیں مکی ہیں۔ سورہ بقرہ وہ ان دونوں کے بعد نازل ہوئی ہے، کیونکہ وہ سورہ بقرہ سورہ مدنی ہے، وہ مدنی صورت ہے، یہ مکی سورہ ہے، اور سورہ یونس بھی مکی ہے۔ لیکن سورہ ہود پہلے نازل ہوئی، سورہ یونس بعد میں نازل ہوئی۔ پہلے رب نے کہا 10 صورتیں لا کر دکھاؤ، اگر 10 نہیں لا سکتے تو سورہ یونس کے اندر کہا 1 لا کر دکھاؤ، 1 لا کر دکھاؤ۔ تو پہلے 10 صورتوں کا چیلنج کیا گیا، اگر وہ 10 نہیں لا سکتے تو پھر 1 لا کر دکھاؤ، یہ سورہ یونس کے اندر بیان کیا گیا۔ اور اپنے معبودوں کو بھی بلا لو، جن کو تم پوجتے ہو، جن کی تم عبادت کرتے ہو، انہیں بھی بلا لو، وہ نہیں آئیں گے تمہاری مدد کو۔ اور اس وقت یہ چیلنج تھا اہل عرب کو، جہاں بڑے بڑے شعراء تھے، جنہیں اپنے کلام پر، جنہیں اپنی زبانوں پر، جنہیں اپنے ہنر پر بڑا عبور حاصل تھا، نہ لا سکے۔ یہاں تک کہ مسیلمہ کذاب قرآن کے مقابلے میں قرآن لے کر آیا تھا، قرآن کے مقابلے میں قرآن لے کر آیا کون؟ مسیلمہ کذاب، جس نے جھوٹی نبوت کا دعویٰ کیا تھا۔ جب وہ لوگوں کے سامنے پڑا گیا تو لوگوں نے مسیلمہ کذاب کے منہ پر تھوکنا شروع کر دیا کہ کہاں تیری بات اور کہاں فصیح و بلیغ کلام، کہاں تیری گفتگو اور کہاں رب کا کلام۔ تو یہ فصاحت و بلاغت کے اعتبار سے ہو، قانون کے اعتبار سے ہو، علوم معارف کے اعتبار سے ہو، مصلحت کے اعتبار سے ہو، حکمتوں کے اعتبار سے ہو، دلائل اور علل کے اعتبار سے ہو، ہر اعتبار سے دنیا والوں کو چیلنج کیا گیا۔ صرف یہ نہیں کہ فصاحت و بلاغت کے اعتبار سے چیلنج کیا گیا، اگر فصاحت و بلاغت کے اعتبار سے چیلنج ہوتا تو اہل عرب، چونکہ قرآن عربی ہے اور عربی زبان مختلف علاقوں کے اندر صرف چند گز، چند میلوں پر بولی جاتی ہے، پوری دنیا پر عربی نہیں بولی جاتی، اس لیے ہر اعتبار سے قرآن کا چیلنج ہے۔ فصاحت و بلاغت ہو، قانون ہو، حکمتیں ہوں، مصلحتیں ہوں، علوم معارف ہو، دلائل ہو، علل ہو، ہر اعتبار سے قرآن آج سے 1450 سال پہلے چیلنج کر چکا ہے، اور آج تک اس کا چیلنج ہے، اور قیامت تک چیلنج رہے گا کہ اس جیسا کلام لا کر دکھاؤ۔ نہ اس سے پہلے کوئی لا سکا ہے اور نہ قیامت تک کوئی لا سکے گا۔ فَإِن لَّمْ يَسْتَجِيبُوا لَكُمْ فَاعْلَمُوا، کیوں نہیں لا سکے گا؟ فَإِن لَّمْ يَسْتَجِيبُوا لَكُمْ، اگر وہ جواب نہ دے سکیں، اگر وہ آپ کی بات قبول نہ کریں، فَاعْلَمُوا، تو اے لوگو یقین کر لو، اَنَّمَا أُنزِلَ بِعِلْمِ اللَّهِ، کہ یہ اللہ کے علم کے ساتھ نازل ہوا ہے، یہ اللہ کا کلام ہے، اللہ کے حکم سے نازل ہوا ہے۔ اسی پر حضرت امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کو کوڑے پڑے تھے۔ جب حضرت امام احمد بن حنبل کے دور کے اندر کہا گیا تھا کہ قرآن اللہ کی مخلوق ہے، خلق قرآن کا مسئلہ اٹھا، تو حضرت امام احمد بن حنبل نے کہا کہ نہیں، قرآن اللہ کی مخلوق نہیں ہے، یہ اللہ کا کلام ہے، اللہ کا کلام ہے۔ اس لیے علماء نے لکھا ہے کہ جو چاہے کہ میں اپنے رب سے گفتگو کروں، وہ قرآن پڑھ لے۔ قرآن پڑھنا ایسا ہی ہے جیسے وہ رب سے گفتگو کر رہا ہے۔ اور علماء نے لکھا ہے، ہم نماز کے اندر سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں نا، ہر بول پر رب جواب دیتا ہے، ہر بول پر رب جواب دیتا ہے۔ اور کس رب نے یہ نازل کیا ہے؟ اس رب نے کہ وہ اللہ الہ الا ہو، اس کے سوا عبادت کے لائق کوئی نہیں ہے۔ فہل انتم مسلمون، کیا اب بھی تم فرما بردار بنو گے؟ تو کیا اب تم فرما بردار بنو گے نا؟
جب یہ ساری باتیں تم نے سن لی ہیں کہ یہ اللہ کا علم ہے، اللہ کے حکم سے نازل ہوا ہے، اور اس اللہ کے حکم سے نازل ہوا ہے کہ جس کا کوئی شریک نہیں ہے، وہ وحدہ لا شریک ہے، ساری باتیں جب سن لی ہے نا، تو اب فرما برداری میں آ جاؤ، اب فرما برداری میں آ جاؤ۔ اور جو قرآن کی باتیں نہیں سنتے، قرآن کی بات پر عمل نہیں کرتے، فرما بردار نہیں بنتے، وہ کون ہیں؟ وہ دنیا پرست لوگ ہیں، وہ دنیا پرست لوگ ہیں، دنیا سے محبت رکھنے والے ہیں۔ اور یہاں پر بڑی عجیب بات ہے، آج ہم دنیا کے اندر دنیا مانگتے ہیں رب سے، اور دنیا نہ ملے نا تو ہم پریشان ہو جاتے ہیں، دنیا نہ ملے ہم پریشان ہو جاتے ہیں، یہ دنیا کا نقصان ہو جائے تو ہم پریشان ہو جاتے ہیں۔ قربان جائیں 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرنے والا رب کیا برائے بیان کر رہا ہے کہ من کان یرید الحیات الدنیا وزینتہا، جو لوگ صرف دنیاوی زندگی اور اس کی سج دھج چاہتے ہیں، وہ لوگ جو صرف دنیاوی زندگی، دنیا کی زندگی اور دنیا کی سج دھج چاہتے ہیں، نوفی الیہم اعمالہم فیہا، ہم ان کے اعمال کا پورا پورا صلہ اسی دنیا میں بھگتا دیں گے۔ جو دنیا چاہتے ہیں ہم انہیں دنیا دے دیں گے، جو دنیا کی زینت چاہتے ہیں ہم انہیں دنیا کی زینت دے دیں گے۔ وَهُمْ فِيهَا لَا يُبْخَسُونَ، جو دنیا پرست لوگ ہیں نا، دنیا چاہیں گے ہم انہیں دنیا دے دیں گے، اور ان کے حق میں کوئی کمی نہیں ہوگی، انہیں پورا پورا بدلہ ملے گا، پوری پوری دنیا دے دی جائے گی۔ لیکن سن لو، اولئک الذین لیس لہم فی الآخرہ الا النار، جو دنیا پرست لوگ ہیں، دنیا کی سج دھج کو چاہنے والے لوگ ہیں نا، جن کا آخرت پر ایمان نہیں ہے، وہ سن لیں کہ اولئک الذین لیس لہم فی الآخرۃ الا النار، کہ ان کے لیے آخرت میں دوزخ کے سوا کچھ نہیں ہے، پھر ان کے لیے آخرت میں آگ کے سوا کچھ نہیں ہے۔ جو دنیا طلب کرتا ہے اسے دنیا مل جاتی ہے، اور دنیا کون طلب کرتا ہے؟ دنیا سے محبت کون کرتا ہے؟ جس کا آخرت پر ایمان نہیں ہے۔ دنیا کے اندر کفار بھی ہیں، رب ان کو بھی دے رہا ہے، اور علماء مفسرین نے لکھا ہے احادیث کی روشنی کے اندر، عام طور پر ہم دیکھتے ہیں کہ بڑے بڑے کافر، بڑے بڑے اسلام دشمن لوگ، وہ بھی بڑے اچھے اچھے کام کر رہے ہیں، کوئی اسپتال بنا رہے ہیں، کوئی رفاع عامہ کا کام کر رہے ہیں، کوئی سڑکیں بنوا رہا ہے، کوئی پل بنوا رہا ہے۔ یہ ابھی کرونا وائرس آیا، لاک ڈاؤن ہوا، کتنے غیر اسلامی ممالک نے امداد بھیجی ہے، جنہوں نے اپنے ایسے ایسے غیر مسلم لوگ کہ جنہوں نے اپنے تجوریوں کے دروازے کھول دیے کہ لوگوں کی مدد کرو، لوگوں تک پیسہ پہنچاؤ۔ تو ان لوگوں کا کیا ہوگا؟ ان لوگوں کا کیا ہوگا جنہوں نے دنیا کے اندر ایسے کام کیے؟ یاد رکھ لیں، آخرت کے اندر اسے ہی ملے گا کہ جو ایمان کے ساتھ دنیا چھوڑے گا۔ آخرت کے لیے، آخرت کے اندر لینے کے لیے ضروری ہے ایمان کا ہونا۔ آخرت کے خزانوں کی کنجی کیا ہے؟ وہ ہے ایمان۔ آخرت کے خزانوں کی کنجی کیا ہے؟ وہ ہے ایمان۔ ایمان جس کے پاس ہوگا وہ آخرت کے خزانوں کے دروازے کھلوائے گا، جس کے پاس ایمان نہیں ہوگا اس کا آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہے۔ تو یہ کافر لوگ کدھر جائیں گے؟ رب کہتا ہے میں انہیں پورا پورا بدلہ دوں گا، پورا پورا بدلہ دوں گا۔ جو دنیا کے اندر اس طرح کے کام کرے گا، رب کہتا ہے میں دنیا کے اندر ان کا رزق بڑھا دوں گا، دنیا کے اندر ان کا نام بڑھا دوں گا، دنیا کے اندر انہیں عزتیں دے دوں گا۔ آج دیکھیں لاہور شہر کے اندر کتنے ہسپتال ہیں جو غیر مسلموں کے نام پر ہیں۔ یہ میو ہاسپٹل ہے، گنگا رام ہسپتال ہے، گلاب دیوی ہسپتال ہے۔ یہ کن لوگوں نے بنائے ہیں؟ وہ دنیا سے چلے گئے، دنیا سے چلے گئے۔ اب انہیں کیا ملے گا؟ ان کا نام دنیا کے اندر چلتا رہے گا،
ان کا نام دنیا کے اندر چلتا رہے گا، دنیا کے اندر ان کی تعریف ہوگی، دنیا کے اندر انہیں واہ واہ نصیب ہوگی، دنیا کے اندر لوگ انہیں اچھا سمجھیں گے، لیکن آخرت کے اندر صرف ملے گا تو ایمان والوں کو ملے گا۔ اس لیے اپنے ایمان کی قدر کریں، اللہ کا شکر ادا کریں کہ ہمارے پاس ایمان ہے۔ جس کے پاس رتی برابر بھی ایمان ہوگا نا، وہ دنیا سے جب جائے گا اللہ رب العزت کسی نہ کسی مقام پر جا کر اللہ اس کے لیے جنت کے دروازے کھولے گا، جنت کے دروازے اس کے لیے کھلیں گے۔ وَحَبِطَ مَا صَنَعُوا فِيهَا، اور جو وہ عمل کر رہے ہیں نا آخرت کے لحاظ سے کل عدم ہیں۔ یہ جو کام کرتے ہیں نا، ایمان لے آئیں آخرت کے اندر بلند درجہ پا لیں گے، اگر ایمان نہیں ہے تو آخرت کے اندر ان کا کوئی حصہ نہیں ہے۔ وَبَاطِلٌ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، آخرت میں یہ سارے کے ساری چیزیں بیکار ہو جائیں گی، اور جو عمل وہ کر رہے ہیں آخرت کے اندر وہ سارے کے سارے باطل ہیں، آخرت کے اندر ان کا کوئی حصہ نہیں ہے۔ تو اچھے اعمال کا صلہ، اچھے اعمال کا بدلہ قیامت کے دن اسے ہی ملے گا کہ جس کے پاس ایمان ہوگا، جس کے پاس ایمان ہوگا۔ اور ایمان کی قدر آج ہمارے معاشرے کے اندر نہیں رہی۔ بس آخری بات، ایمان کی قدر جو ہے آج ہمارے معاشرے کے اندر نہیں رہی۔ ایمان والا بھی ایمان کی قدر نہیں کر رہا، ایمان والا بھی ایمان کی قدر اس زمرے میں نہیں کر رہا کہ وہ بسا اوقات ایسے کام کر جاتا ہے کہ جس کے ایمان نفی کرتا ہے، جس کی ایمان نفی کرتا ہے۔ آئندہ آنے والے دنوں کے اندر ایک دن آ رہا ہے 14 فروری کا، 14 فروری کو ویلنٹائن ڈے منایا جاتا ہے۔ شرم و حیا کی تمام حدود کو پامال کیا جاتا ہے، شرم و حیا کی تمام حدود کو پامال کر دیا جاتا ہے۔ اس کے بارے میں تفصیلاً انشاءاللہ کل جمعے میں عرض کروں گا۔ صرف اتنا بتا دوں، قرآن مجید فرقان حمید کا ایک واضح پیغام ہے، ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشۃ فی الذین آمنوا، بے شک وہ لوگ جو اس بات کو پسند کرتے ہیں کہ ایمان والوں میں بے حیائی پھیلے، بے شک وہ لوگ جو پسند کرتے ہیں اس بات کو کہ ایمان والوں میں بے حیائی پھیلے۔ یہ ویلنٹائن ڈے بے حیائی ہے، یہ ویلنٹائن ڈے بے حیائی ہے، بے حیائی کو فروغ دیا جاتا ہے، حیا کی تمام حدود کو پامال کیا جاتا ہے۔ جو اس بات کو فروغ دے رہے ہیں اور جو اس کام کے اندر شامل ہیں وہ سن لیں، لہم عذاب علیم فی الدنیا والآخرہ، ان کے لیے دردناک عذاب ہے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ یہ میری بات نہیں ہے، یہ میرا کسی مفتی کا فتویٰ نہیں ہے، قرآن کا پیغام ہے۔ سورہ نور ہے، پڑھ لیں، دوسرے رکوع کی سورہ نور ہے، دوسرا رکوع ہے اور اس کی آخری آیات ہے، جس کے اندر رب تعالیٰ فرما رہے ہیں جو لوگ اس بات کو پسند کرتے ہیں کہ ایمان والوں میں بے حیائی پھیلے، ان کے لیے دردناک عذاب ہے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ واللہ یعلم وانتم لا تعلمون، اللہ جانتا ہے، وہ نہیں جانتے۔ یقین جانیں جس طرح وہ عذاب، جس طرح وہ بے حیائی پھیلا رہے ہیں نا، اگر اللہ کی شفقت، اللہ کی مہربانی، اللہ کی رحمت نہ ہوتی تو دنیا کے اندر یہ عذاب اپنی آنکھوں سے دیکھ لیتے۔ آپ سوچ رہے ہوں گے ہر سال 14 فروری آتا ہے، ہر سال اس طرح لوگ بے حیائی کے کام کرتے ہیں، عذاب کیوں نہیں آتا؟ گزشتہ درس میں بھی اس کی وجہ بیان کر دی، آج سن لو۔ ولولا فضل اللہ علیکم ورحمہ، اگر اللہ کا فضل نہ ہوتا، اللہ کی رحمت نہ ہوتی، اللہ کی شفقت نہ ہوتی، اللہ کی مہربانی نہ ہوتی تو یہ بچ نہ پاتے۔ خدا را حیا کا جنازہ نہ نکالیں، خدا را اپنے ایمان کو محفوظ رکھیں۔ ابھی آپ نے سنا آخرت کے خزانوں کی کنجی جو ہے، آخرت کے خزانوں کی چابی جو ہے وہ ہمارے اپنے ہاتھ میں ہے، اور وہ کون سی ہے؟ وہ ہے ایمان۔ اور ایمان، اس چابی کو اگر ہم محفوظ رکھنا چاہتے ہیں تو حیا والی زندگی اپنائیں، بے حیائی سے اپنے آپ کو بچائیں۔ یاد رکھیں جو بے حیائی کا ارتکاب کرتا رہتا ہے، پلٹتا نہیں ہے،
پلٹتا نہیں ہے، رجوع اللہ نہیں کرتا، ایک وقت آتا ہے کہ بے حیائی کی دلدل میں وہ اتنا پھنس جاتا ہے کہ رب تعالیٰ اسے پھر ایمان کی دولت سے محروم کر دیتے ہیں، ایمان کی دولت سے محروم ہو جاتا ہے۔ تو بے حیائی سے تمام انبیاء کی تعلیمات کا خلاصہ، جب انسان میں شرم و حیا نہ رہے، تمام کی تعلیمات، تمام کی تمام شریعتوں کا خلاصہ، جب انسان کے اندر شرم و حیا نہ رہے، پھر جو جی چاہے کرے، پھر جو جی چاہے کرے۔ شرم و حیا کا تقاضا یہ ہے کہ شریعت محمدی نے جو حدود مقرر کی ہیں، ہم ان حدود کے اندر رہ کر اپنی زندگی گزاریں، حدود کو پھلانگے نہ، حدود کو پامال نہ کریں۔ 14 فروری کو اسلام کی حدود کو پامال کیا جاتا ہے۔ ایک نوجوان صرف بات پھول دینے کی نہیں ہے، بات پھول دینے کی نہیں ہے، ایک نوجوان جب کسی غیر محرم لڑکی کو پھول دے رہا ہے، در حقیقت وہ ایمان کا جنازہ نکال رہا ہے، وہ شریعت اسلامی کا مذاق اڑا رہا ہے۔ کسی حال میں بھی جائز نہیں ہے، کسی حال میں بھی جائز نہیں ہے کہ ایک نوجوان لڑکا کسی غیر محرم کو جا کر پھول دے۔ جن کو پھول دینے ہیں، جو پھول کے حقدار ہیں، ان سے تم کبھی مسکرا کر گفتگو نہیں کرتے، اور جو پھول کے حقدار نہیں ہیں انہیں تم پھول پیش کرتے ہو، تمہارے اپنے عمل کے اندر تضاد ہے۔ پھول کے حقدار کون ہے؟ پھول کے حقدار میری ماں ہے، پھول کے حقدار میرا باپ ہے، پھول کے حقدار میری ماں ہے، پھول کے حقدار میری بہن ہے، پھول کے حقدار میری بیٹی ہے، پھول کی حقدار میری بیوی ہے۔ جو محرم رشتے ہیں ان کے لیے پھول کیا ہے؟ مسکرا کے بات کرو۔ یہ کیا ہوا؟ ماں سے تو سخت لہجے میں گفتگو ہے، بہن سے سخت لہجے میں گفتگو ہے، گھر والی سے سخت لہجے میں گفتگو ہے، بیٹی سے سخت لہجے میں گفتگو ہے، اور چلا ہے تو پارکوں میں غیر محرم کو پھول دینے۔ یہ پھول نہیں دے رہا تو اپنے لیے جہنم کا ایندھن تیار کر رہا ہے، جہنم کا ایندھن تیار کر رہا ہے۔ بے حیائی کا ارتکاب نہ کر، حیا والی زندگی اپنا، حیا والی زندگی اپنا۔ حیا آئے گی تیری زندگی کے اندر، یاد رکھ یہ حیا پہرا ہے ایمان کا، حیا باڑ ہے ایمان کی، حیا سمجھ لو حیا بارڈر ہے ایمان کا، حیا سیکورٹی ہے ایمان کی۔ اگر اپنے ایمان کو محفوظ رکھنا چاہتے ہیں تو ہم با حیا بن جائیں، اور اگر ہم چاہتے ہیں کہ جیسے کیسے گزر جائے تو پھر جس طرح جی چاہے کرو، پھر جس طرح جی چاہے کرو۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرما دے، آمین ثم آمین۔